ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم پر آج جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اکرم شیخ صاحب, وہی بات ڈسکشن کا پوائنٹ وہی ہے کہ ٹھیک ہے استثناء کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کی کوئی رولنگ آئی نہیں ہے اس حوالے سے. اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے لیگل ایکسپرٹ, واٹ ڈو یو تھنک, پریزیڈنٹ کو, صدر کو استثناء حاصل ہے آئین کے تحت یا نہیں؟ واٹ وڈ یو سے؟ سر میں تو اس کے بارے میں کوئی میں سمجھتا ہوں ایک صرف رائے دے سکتا ہوں نا. جی میں رائے میرے خیال میں پاکستان کا آرٹیکل 248 سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں پہ لاگو نہیں ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کے جغرافیائی حدود پہ محیط ہے. پاکستان کے جو ٹیریٹریز آف پاکستان ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ کے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا انٹرنیشنل لاء میں صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. دیکھیں میری بات سن, دو باتیں آپ یک وقت کر رہے ہیں. آپ نے اب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کی بات اپنے کانسٹیٹیوشن کی کر لیں, اس کے بعد انٹرنیشنل کی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. 248 کے حوالے سے پہلے 248 جو ہے دیٹ از لمیٹڈ ٹو دی ٹیریٹریز آف پاکستان. اگر پاکستان کے اندر کوئی مقدمہ صدر کے خلاف شروع ہو تو صدر وہاں ڈیفنس لے گا کہ مجھے امیونٹی حاصل ہے, آپ یہ مقدمہ نہ شروع کریں. اگر پاکستان سے باہر کوئی مقدمہ ہے تو وہ تو پھر اس ملک کا قانون دیکھیں گے نا, کہ اس ملک کے قانون کے تحت منی لانڈرنگ جو ہے, whether it falls within a crime or an offense or a mischief which is protected آپ کا under یہ the Swiss موقف ہے constitution. کہ اگر سوئس حکام کو خط لکھا جاتا ہے اور وہاں پہ پروسیڈنگز جو ہیں چلائی جاتی ہیں, کیسز ری اوپن ہوتے ہیں, تو 248 کی وائلیشن نہیں ہوئے گی اگر صدر کو استثناء ہے. یہ آپ یہ ہے, میری گزارش ہے, میں عرض کروں, چونکہ میں آپ کو عرض کروں, میں این آر او کی پروسیڈنگز کو ایگزامن کر رہا ہوں. میں سپریم کورٹ میں ہی وکالت کرتا ہوں. ہفتے کے 5 دن ورکنگ ڈیز جو ہیں سپریم کورٹ ہی میں ہوتا ہوں. این آر او کا سارا کیس میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اس کی ریویو پٹیشن جس کے دوران وفاق پاکستان نے 5 وکلاء تبدیل کیے, وہ بھی ماجرا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. میری استثناء حاصل ہے یا نہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں, سپریم کورٹ نے بار بار پوچھا ان سے کہ اگر آپ کو کوئی استثناء کی بات کرنی ہے. میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا, وہ حق بجانب ہے بات. سپریم کورٹ نے کئی دفعہ کہا یہ لوگ نہیں کرتے ہیں بحث. میں تو آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. میری رائے میں 248 میں میری رائے میں یہ سپریم کورٹ نہ میں نے فیصلہ کرنا ہے, نہ یہ سوئس کورٹ جہاں وہ خط لکھا جائے. آپ رائے بھی نہیں دے سکتے, آپ ماشاءاللہ قانون دان ہیں, سینئر آدمی ہیں. میری رائے میں یہ جو صدر کو, منتخب صدر کو جو امیونٹی ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امیونٹی ایک تو غیر ممالک تک ایکسٹینڈ نہیں کرتی, اور جنیوا کنونشنز کو بھی میں نے غور سے دیکھا. پاکستان میں امیونٹی ہے, پاکستان کے اندر جو کلاس 2 ہے نا, میں نے جو اس کا بہت وہ بڑی امیونٹی جو ہے نا وہ مشروط امیونٹی ہے, لامحدود امیونٹی نہیں ہے, کارتے بلانچے امیونٹی نہیں ہے. کرمنل پروسیڈنگز کے حوالے سے جو ہے کارتے بلانچے امیونٹی نہیں ہے. سر اتنی مشکل ٹرمز ہماری عوام کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ بتا مطلب کہ مکمل امیونٹی نہیں آپ کہہ رہے ہیں. مشروط غیر مشروط جرم کے خلاف کوئی امیونٹی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر اگر کوئی پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو اس میں صدر کو استثناء حاصل نہیں ہے, آئین وہاں پہ ہمارا لاگو نہیں ہے سوئٹزرلینڈ. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے اکرم شیخ صاحب. پوائنٹ یہ ہے کہ چاہے پاکستان کا آئین سوئٹزرلینڈ میں لاگو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اگر خط پاکستان سے لکھا جاتا ہے تو یعنی کہ پروسیجر انیشیٹ, سٹارٹ آف, ٹریگر آف پاکستان سے ہو رہا ہے, پاکستان سے ہی ہو رہا ہے. اور 248 آرٹیکل کہتا ہے that no criminal proceeding shall be initiated or continued against the president during the term of his office. یعنی کہ نہ شروع ہو سکتی ہے نہ کنٹینیو. بیرسٹر احتشام ضمیر الدین صاحب, ہوا یہ ہے کہ وہ پروسیڈنگز وہاں ہو رہی تھیں, چل رہی تھیں. ہمارے اٹارنی جنرل نے وہاں درخواست دی اور یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری پروسیڈنگز آپ ختم کر دیں, اور وہ جو خط لکھا وہ بغیر ایگزیکٹو اتھارٹی کی اپروول کے, بغیر رولز آف بزنس کو فالو کیے بغیر لکھا.
یہ خط جناب ملک محمد قیوم صاحب جو میرے بہت پیارے دوست ہیں انہوں نے لکھا، اور یہ خط جناب جو پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے انہوں نے لکھا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اور میری ایک بات سنیے، خط لکھنے کا معاملہ ہے نا، 6 ماہ تک وفاق پاکستان سپریم کورٹ کو یہ کہتی رہی ہے کہ ہم نے تو خط لکھ دیا ہے. بعد میں یہ پتا چلا کہ خط تو لکھا ہے لیکن وہ اپروول آف کمپیٹنٹ اتھارٹی کے بغیر لکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ان کا یہ موقف ہوتا کہ خط لکھنا ہی منع ہے، یعنی they have been playing fraud on Supreme Court of Pakistan. یہ بڑا ایک اہم سنگین قسم کا جرم ہے جو آپ لگا رہے ہیں. پہلی تو انہیں عدالت ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں فراڈ بھی کر رہے ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وکلا کو تو بات تو سچ ہے، الفاظ کے ساتھ بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. میں کیئرفل بات کر رہا ہوں. فراڈ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، they have been playing. No, حکومت کہہ رہی ہے. نیب اور وفاق پاکستان سپریم کورٹ کے ساتھ 6 ماہ تک ان کو کہتی رہی ہم نے خط لکھ دیا. اچھا صدیق الفاروق صاحب، شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ملک قیوم صاحب نے خط لکھا اس کے بعد وہ کیسز وڈرا ہو گئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. یاسمین رحمان صاحبہ سے بھی ہم پوچھتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل سوئٹزرلینڈ کے جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ان کیسز میں آصف علی زرداری کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے، پلس ملک قیوم صاحب نے خط لکھ دیا، پلس وہ اب صدر ہو گئے ہیں تو بین الاقوامی قانون میں بھی انہیں استثناء حاصل ہے. لہٰذا وہ تو ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ بھی آئی کہ جی سپریم کورٹ اگر خط لکھوا بھی دیتی ہے تو بھی ہم کیسز ری اوپن نہیں کر سکتے. کیا سوئٹزرلینڈ کا اٹارنی جنرل فیصلہ دے سکتا ہے کسی کرمنل کیس میں؟ تو اس کی رائے کی بھی اہمیت نہیں ہے. یہ معاملہ تو ملک کا قانون ایک لمحہ کیونکہ وہ کیس جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی کورٹ میں ہے، وہ کسی دوسرے وکیل کی طرح اٹارنی جنرل بھی رائے دے سکتا ہے. لیکن اب اس کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب وہ جو اٹارنی جنرل پاکستان کے وہ ماشاءاللہ بھاگے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ ان کے خلاف بھی ایکشن لے رہی ہے کہ تم نے کس، اور اس کو ان کو ریڈ وارنٹ میرے خیال میں جاری ہونے والے ہیں کہ پاکستان میں ہو. میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح اکرم شیخ صاحب نے کہا، ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ استثناء والی بات ہوتی تو حکومت یہ بیان سپریم کورٹ میں اپنے وکلاء کے ذریعے کئی بار نہ دیتی کہ جناب ہم نے تو خط لکھ دیا ہے. وہ تو پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ لائیے کیا خط لکھا ہے آپ نے، اس وقت یہ بات کھلی کہ یہ تو جناب واقعی اگر فراڈ بہت سخت لفظ ہے تو دھوکہ تو دے رہے تھے. ٹھیک ہے یاسمین رحمان صاحبہ، یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے اکرم شیخ صاحب کا بھی اور صدیق الفاروق صاحب کا بھی، کہ اگر آپ لوگ جینونلی یہ سمجھتے تھے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے تو پہلے دن سے ہی آپ خط نہ لکھتے. آپ نے خط لکھوایا، کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اسے اپروو نہیں کرایا، انڈورس نہیں کروایا، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ صحیح خط لکھیں تو پھر آپ نے کہا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک قیوم صاحب جو اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھا تھا تو سندھ ہائی کورٹ کی رولنگ ہے، آرڈر ہے سندھ ہائی کورٹ کا اور آن ریکارڈ ہے. یہ پیپرز پہ چیک کر سکتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کی، اگر ان کو ویسے نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تو انہوں نے لیٹر لکھا، بیکاز ظاہر ہے وہ پابند ہے فیڈرل گورنمنٹ کے. اگر اس پہ بھی یہ نہیں مانتے تو پھر آپ سندھ ہائی کورٹ کی رولنگ نکلوا سکتے ہیں، آن ریکارڈ ہے. تو آپ اپنے ہی کورٹس کو اگر نہیں مانیں گے تو کیا اٹارنی جنرل اوبے نہیں کرے گا؟ اگر سندھ ہائی کورٹ ان کو کوئی آرڈر کرے گا تو وہ اس لیے خط لکھا گیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کی رولنگ تھی جس کے اندر انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ آپ یہ خط لکھیں. میں 100% میں اس پہ اگر آپ مجھے موقع دیں، اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں جی پلیز اس پہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پیپرز نکلوا کے کل بھجوا دوں گی. پہلی بات تو یہ ہے. کیا ہے ان پیپرز میں؟ ان پیپرز میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ رولنگ دی کہ آپ لیٹر لکھیں. یہ لیٹر کیونکہ یہ ایک اٹارنی جنرل جو محروم تھے ان کے لیٹر پہ یہ کیسز اوپن ہوئے تھے، اور ایک دوسرا اٹارنی جنرل لیٹر لکھتا ہے سندھ ہائی کورٹ کی آرڈر پہ لکھتا ہے، ان کے رولنگ پہ لکھتا ہے تو یہ کیسز کلوز ہوتے ہیں. پہلا بات تو یہ. دوسری بات یہ کہا کہ جی صدر کو امیونٹی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈر 248 یہ بالکل، اگر کیا آپ اپنے قانون کو، اپنے آئین کو ہی وائلیٹ کر رہے ہیں. 248 کلیئرلی سیز کہ اگر کوئی پروسیڈنگز چل بھی رہی ہیں تو وہ رک جائیں گی اور نئی پروسیڈنگز بھی نہیں چلیں گی ٹل ہی از دا پریزیڈنٹ. تو پھر اس میں بار بار یہ کہنا کہ جی 248 یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اٹ از ویری کلیئر. اب 248 یہ کیوں نہیں ساتھ کہہ دیا؟ اگر اس وقت آئین بنانے والے بڑے کلیکٹیو وزڈم رکھنے والے اور بہت ہی جہاں دیدہ ایکسپیرینسڈ لوگ تھے جو آئین بنایا تھا، کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جی ہاں پھر صدر آئیں گے ان کو اس وقت تک ملے گی، اس وقت تک امیونٹی نہیں ملے گی؟ اٹس ویری ویری کلیئر. سو اچھا مجھے جو وزیر اعظم ایک بریک پر جانا ہے.
لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, اس کا مجھے آپ جلدی سے جواب دے دیجیے گا بریک کے بعد, کہ جو سوئٹزرلینڈ ہے اس میں تو جیسا کہ وہ آن ریکارڈ ہے اٹارنی جنرل کا بیان کہ جی اب ری اوپن نہیں ہو سکتے, انٹرنیشنل لا میں ان کو استثناء حاصل ہے جب تک کہ وہ صدر ہیں. تو کیا سوئٹزرلینڈ سے ہٹ کر معاملہ کچھ اور ہے؟ کیا اسپین میں جو, کیونکہ اسپین میں بھی کیسز وڈرا ہوئے, نیب کے جو اسپیشل لیگل ایڈوائزر تھے شہزاد اکبر صاحب وہ وہاں پر گئے اور $150 ملین کے کرپشن کے جو چارجز تھے زرداری صاحب کے خلاف, جس میں وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا بھی نام آتا ہے, وہ وڈرا کر لیے گئے. تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنڈورا باکس کھل جائے گا اسپین میں؟ پروگرام کے کیسز, آئل فار فوڈ کی میں بات کر رہا ہوں اور برٹن میں سر محل کی بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنڈورا باکس کھل جائے گا؟ حالانکہ سوئٹزرلینڈ سے تو کافی اطمینان بخش سچویشن ہے. اس کا جواب میں آپ سے لوں گا اس بریک کے بعد.